forgiveness is, as I have put here, letting go of grudges and bitterness. When someone you care about hurts you, you can hold on anger, resentment, and thoughts of revenge, or embrace forgiveness and move forward. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بات بالکل ایسے جیسے ہم واقعی ایک قیدی بن جاتے ہیں جب ہم کسی نیگیٹو ایموشن میں گرفتار ہوتے ہیں. اور ایک اور بات میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ اگر وی آر ہولڈنگ آن ٹو دا گراج آف بٹرنس تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وی آر ڈرنکنگ snake poison or snake venom and taking it, absorbing it, digesting it into our body, each fiber of our body rather, because we know it's a psychosomatic thing, and the other person, he is just all right. So what happens is the loss is ours. And it really touched me when I was thinking about this, because there are so many examples you come across. اور زندگی چھوٹی پڑ جاتی ہے، جیسے کہ ہم کو پتہ ہے نا کہ معلوم یہ بات کہتی ہوں کہ علم ایک سمندر ہے، ساری زندگی ہی چھوٹی پڑ جاتی ہے اگر کبھی یہ سمجھیں کہ ہم کو یہ کچھ آتا ہے، لیکن زندگی سیکھنے کا بھی نام ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی سفر کو جاری رکھے. Forgiveness liberates the soul, it removes fear, that's why it's a powerful weapon. اگر ہم سوچ کی اس راہ پہ چلے جائیں اور پازیٹیوٹی کے اوپر چلے جائیں اور یہ دیکھیں وہ جو گریٹیٹیوڈ کی بات ہوتی ہے اور پازیٹیوٹی کی کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس پازیٹیو ہیں اور ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم نے اپنی روح کو آزاد کر دیا، ہم ہلکے پھلکے ہو گئے. وی آر ناٹ کیرنگ دا ویٹ آن آور شولڈرز، آن آور سول اینڈ آن آور باڈی آف کورس. اب بات کیوں شروع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس کے حوالے سے، جو کہ ہم اس صفت سے کچھ سیکھتے ہوئے اس کو اپنے عمل میں ڈالتے ہیں تو ہمارے لیے ہی وہ پھر مفید ہے. ظاہر ہے کہ الحمدللہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی مخلوق بنا سکتا تھا، لیکن بہت سچ شکر کہ ہم اپنی غلطیاں، اپنی مسٹیکس، اپنے گناہ، یہ سب جو ہیں یہ جانتے ہوئے ہم دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا اس کے اوپر ارشادات بھی ملتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے. اب قرآن کے اندر ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، میں اس کی تفسیر میں تو نہیں، کہ جو اللہ کہتے ہیں کہ لو، مرسی اینڈ forgiveness. تو ہم اللہ کے اس نام الغفور سے، who is the most forgiving and loves to forgive, we learn from it. We will learn to imply it, to practice it in our actions, right? قرآن میں یہ لفظ 70 سے زیادہ دفعہ استعمال کیا گیا. میری بہت ہی پسندیدہ یہ آیت ہے، بہت ساری پسند کی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، اور میں تھوڑی سی اس کے اوپر بات بھی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں ورس نمبر 34 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. And not equal are the good deeds and the bad. Repel the evil by that deed which is better, and thereupon the one whom between you and him is enmity will become as though he was a devoted friend. برائی کو بھلائی سے دفع کر دو، وہ جو کہ بہتر ہے. تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان جو عداوت پڑی ہوئی تھی، تم یہ دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یہ باتیں پڑھنے میں اور سوچنے میں مشکل لگتی ہیں، لیکن وہ لوگ، وہ خوش نصیب ریلیشن شپس کے حوالے سے دیکھیں، زندگی کے حوالے سے دیکھیں. زندگی میں صبح اٹھتے ہی رات تک ٹیسٹ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. ہر وقت ایک ہمیں دو چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے بدلہ لینا ہے، اس کو مجھے جواب دینا ہے، اس کے بارے میں مجھے میرے تھاٹس کون سی آ رہی ہے، میرا بیہیویئر کیا ہے،
میرے ایکشنز کیا ہیں, میرے ایموشنز کیا ہیں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ جو ہے بات آگے چلے گی, ہم کو ہی سوچنا ہوتا ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از ناٹ امپاسبل. اگر ہم چاہیں اور ان چیزوں کو اگر عمل کریں, وہ مرد عورت کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے, آپ کی لیگ پولنگ, آپ کی لیے وہ سازش ہو رہی ہے, آپ کو نیچا دکھایا جا رہا ہے, اور اگر آپ اس کو فورگیو کر دیں اور یہ سوچیں کہ میں اس کے ساتھ اچھا ہی کرتی جاؤں, اور رول ماڈل میرے لیے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بڑھیا تھی نا جو روز کوڑا پھینکتی تھی, اور بعد میں پھر کیا ہوا تھا, اس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا, تو بعد میں پھر وہ ایمان لے آئی تھی. آج کے دور میں بھی یہ کوئی فینٹیسیز یا میں ایسی باتیں نہیں کر رہی, آپ اور میں, ہم سب کا واسطہ ان چیزوں سے پڑتا ہے, اپنی پرسنل لائف میں بھی, پروفیشنل لائف میں بھی. دس از ناٹ امپاسبل ٹو پریکٹس, بلیو می, میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتی ہوں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی زندگی بہت امن میں ہوگی. یہ دعا آپ سب کو آتی ہوگی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ او گاڈ یو آر موسٹ فارگیونگ ون, یو لو ٹو فارگیو سو فارگیو می. جب ہم اللہ تعالیٰ سے فارگیونیس مانگتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی جتنی زیادہ معافی ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں, لیٹ گو کرنا سیکھیں. فارگیو اینڈ فارگیٹ یہ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے, اب تو شاید نارم ہی ہو گیا ہے. لیٹ گو کریں, اس سے ہم بھی ہلکا محسوس کریں گے. طائف میں کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کے ان کے جوتے بھی خون کی گوند سے چپک گئے تھے, ان کے کپڑے بھی چپک گئے تھے. اور جب حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پہاڑوں کو, فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ پہاڑوں کے بیچ میں طائف والے ان کو پیس دے, آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کے بہتر ہو جائیں ان کی نسلیں. فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سے بڑے جو دشمن تھے ان کو معاف کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا ان کے بھائیوں کو کہ آج تم پر کوئی بھی الزام نہیں ہے اور تم جاؤ, تم آزاد ہو, میں یہی تمہارے ساتھ کرتا ہوں. فتح مکہ کے موقع پر صرف 4 لوگوں کو سزا دی گئی تھی اور باقی سب کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کتنے فوائد ہیں, ہیلدی ریلیشن شپس ہوں گی, پیار محبت ہوگا, سکون ہوگا. یہ سب میں بار بار کہوں گی یہ فینٹیسیز نہیں ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, آپ لوگ تو سب کام کرتے ہیں. یہ لائف آسان ہوگی, مینٹل ہیلتھ بھی ایزی ہوگی, امیون سسٹم بھی, جتنا زیادہ اسٹریس ہوگا, کارڈیک جو ہے وہ پرابلمس, بلڈ شوگر بھی, ڈائبٹیز بھی, اس کے بعد کینسرز, اس پہ سب اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہے کہ یہ ساری چیز, امیونولوجیکل بھی کوئی ہو سکتا ہے. So if you forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. And that was my, title. That I want to attain peace, right? So we are forgiving people because I want to, have that peace in my body, in my soul, in my life. Thank you so much.